سلطان سلیم اول کے دور کی داستان خدنگ عثمانی بائے الیاس سیتا پوری قسط نمبر 16۔ سلطان قسطنطنیہ میں جس شان سے داخل ہوا اس سے خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سلطان کے مخالف سازشی عناصر دم بخود رہ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سلطان اپنی افتاد طبع اور ضدی مزاج ہونے کی وجہ سے قسطنطنیہ واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ اچانک واپس آ چکا تھا۔ اس نے سنان پاشا کو ایشیا کوچک روانہ کر دیا تاکہ شاہ ایران اور شام و مصر کے حرکات و سکنات پر نظر رکھی جا سکے۔ سلطان کو پختہ یقین تھا کہ شکست خوردہ شاہ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح کسی نہ کسی سمت سے حملہ ور ہونے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس نے سنان پاشا کو ہدایت کی کہ وہ شام اور مصر پر کڑی نظریں رکھیں کیونکہ شاہ ایران انہیں حلیف بنا کے سلطنت کے مقابلے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ ان دنوں مصر میں مملوک سلطان حکمران تھا اور سلطان بھی اس رات سے واقف تھا کہ مشرق اور مغرب میں مملوکوں کے سوا ایک بھی طاقت ایسی نہیں جو اس کی طوفانی پیش قدمی کی راہ میں حائل ہو سکے۔ سلطان خاموشی سے اپنے محل میں چلا گیا اور کئی دنوں تک مستقبل کے منصوبے بناتا رہا۔ پری پاشا اس کی خاموشی کو کسی طوفان کا پیش خیمہ سمجھ بیٹھا تھا۔ سازشی عناصر بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ سلطان ان کو کوئی ایسی سزا دینے کی فکر میں ہے جس سے باغی اور سرکش ینیچری آئندہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکے جس سے سلطان کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ انہوں نے سلطان کے خلاف سوچنا شروع کر دیا۔ وہ قسطنطنیہ کے ات میدان کے سامنے والے صحن میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر سر جوڑ کر بیٹھتے اور آپس میں اشاروں کنائیوں میں پوچھتے، کچھ پتہ ہے سلطان ان دنوں کیا سوچ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب مسلط اندیشہ نہ ہوتا۔ غالباً وہ اپنے مخالفین کی مکمل تباہی کے در پہ ہے۔ سلطان کے مخالفین کون تھے؟ اس کا ینیچری کو بخوبی علم تھا۔ ینیچری کے عمر رسیدہ اور تجربہ کار لوگ اس فکر میں تھے کہ سلطان کے دل سے اناد نکال باہر کیا جائے، لیکن اس کا کوئی موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر انہیں استاد ارسلان یاد آیا جس سے سلطان کا قرب اور اعتماد حاصل تھا، لیکن ان دنوں استاد ارسلان سلطان کی صحبت میں رہ رہا تہ۔ بس کسی وقت اپنے پرانے ساتھیوں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ ان دنوں استاد ارسلان کو بس ذکریہ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اسے ذکریہ پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کیے جا رہا تھا؟ استاد ارسلان خاص کر اس فکر میں تھا کہ کوئی موقع ہاتھ آ جائے اور وہ ذکریہ کو سمجھا بجھا دے تاکہ سلطان سے ہوشیار رہے، لیکن ذکریہ سلطانی حراست میں تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ سلطان کی اجازت اور اس کے متعین کردہ کارکنوں کے بغیر ملاقات یا کوئی بات کر سکے۔ سلطان اس فکر میں تھا کہ استاد ارسلان اس کے لیے مخبری کرے اور ینیچری میں گھل مل کر ان کے ارادوں کا پتہ چلائے۔ استاد ارسلان سلطان کو شاہان قدیم کے ولولہ انگیز واقعہ سنا رہا تھا۔ باتوں باتوں میں استاد ارسلان نے سکندر مقدونی کی بابت بتایا۔ جس عمر میں لوگ اپنے کام کا آغاز نہیں کرتے، اس سکندر محیر العقول کارنامے انجام دے کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ سلطان نے حکم دیا اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، سلطان والا شان سکندر 32 سال کی عمر میں وفات پا چکا تھا۔ سلطان کو بڑی غیرت آئی، بولا میں بھی ویسے ہی کارنامے انجام دے سکتا ہوں، لیکن اس کی طرح مرنے میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہتا۔ پھر بڑے افسوس سے کہا، اے کاش میں اپنی ہی جیسی فوج کا سلطان ہوتا، یہ بھگوڑے اور کامچور مجھ سے وابستہ نہ ہوتے۔ اس نے بطور خاص استاد ارسلان کو مخاطب کیا، غالباً یہ درست ہے کہ ینیچری کے دل میں میری طرف سے گرد آلود ہیں، تیری معلومات کیا کہتی ہیں؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، حضور والا جب سے میں رکنی وزیر بنا ہوں ینیچری اس کے اعمال و افکار کا مجھے کوئی حاصل نہیں ہے۔ سلطان تڑپ کر کھڑا ہو گیا، بس آگے کچھ نہ کہو، میں سلطان ہوں، اپنی ہزاروں آنکھوں اور ہزاروں کانوں سے ہر بات کا علم رکھتا ہوں۔ میں نے تجھے سہ رکنی وزراء میں شامل کر دیا، تیرا یہ فرض تھا کہ تو جس کا نمک کھائے اس کے لیے کچھ کام بھی کرے۔ تجھے وزارت کے خول سے نکل کر جعفر برمکی بن جانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے۔ استاد ارسلان نے عرض کی، حضور والا عراقی گھوڑے کی طرح اس ناچیز کو اشارہ کافی ہے، لیکن ساتھ ایک درخواست بھی ہے۔ سلطان نے کہا، کیسی درخواست پیش کر؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، نادان اور ناکام ذکریہ کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور استاد ارسلان کو ایسا لگا کہ گویا سلطان اس درخواست کے جواب میں غم و غصے کا اظہار کرے گا۔ سلطان تیز تیز قدموں سے چہل قدمی کرنے لگا۔ وہ استاد ارسلان کی طرف دیکھے بغیر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد استاد ارسلان کے قریب پہنچ کر اس کا بایاں شانہ پکڑا، پوچھا، ذکریہ سے تیرا رشتہ؟ ارسلان نے کانپتی آواز میں جواب دیا، وہ میرا شاگرد ہے سلطان معظم۔ سلطان نے اس کے شانے کو پرجوش انداز میں جھٹکا دیا، لیکن وہ میرا معتوب ہے۔ پھر اچانک شانہ چھوڑ دیا اور دوبارہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ استاد ارسلان نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، حضور والا وہ ناکام اور نامراد جو کچھ بھی ہے، حضور کا جانثار اور وفادار بھی تو ہے۔ حضور اس کو بساط شجرت کے پیالے جیتی حیثیت بھی دینے کو تیار نہیں، جبکہ میں اسے بچے کی طرح سمجھنے پر مجبور ہوں جو سلطان کی گود میں چاند کے لیے ہمک رہا ہے۔ سلطان نے چڑھ کر حکم دیا، زیادہ حد ادب،
میری نظروں سے اس وقت تک دور رہو جب تک میں خود طلب نہ کروں۔ استاد ارسلان فوراً ہی سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ دوسرے سین میں نکل کر ینیچری کی اقامتی دستگاہ والے وسیع حصے میں داخل ہو گیا۔ بے سر و ساما، بدحواس، پریشان، فکر اور اندیشوں میں چور، مضطرب اور بے چین، یہ اس کے سابق ساتھی موجود تھے اور یہ خبر آنن فانن پھیل گئی۔ سلطان کے سیرکنی وزراء کا ایک رکن وزیر اور اقامتی درسگاہ کا سابقہ استاد ارسلان بے حال، پریشان اور بمشکل معتوب اور مغضوب ان میں واپس آ گیا ہے۔ استاد ارسلان اپنے سابقہ کمرے میں واپس چلا گیا جسے اس کی عدم موجودگی میں مقفل کر دیا گیا تھا۔ کمروں کے منتظم نے اسے کھلوا دیا اور استاد ارسلان کو اس وقت تک کمرے کے باہر کھڑا رہنا پڑا جب تک کہ اس کی اچھی خاصی طرح سے صفائی نہیں کرا دی گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اس وقت بھی گرد کے غیر مرئی ذرے وہاں موجود تھے اور انہوں نے استاد ارسلان کے نتنوں میں گھس کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ چھینکوں نے اسے بدحال کر دیا، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، ناک سرخ ہو گئی۔ جب طبیعت ذرا قابو میں آئی تو وہ اپنے 24 صندوق کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کمروں کا منتظم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ استاد ارسلان کا مطلب سمجھ گیا اور 24 صندوق کے تالے کی کنجی اس کے حوالے کر دی۔ ارسلان نے کنجی لے کے اس کو باہر چلے جانے کی اجازت دے دی۔ استاد ارسلان نے صندوق کھولا تو اس میں موجود کتابوں اور کاغذات نے اسے ماضی یاد دلا دیا۔ ان میں ایک ایسی کتاب بھی تھی جس میں استاد ارسلان نے اپنی یادداشتیں اور مشاہیر کے اقوال رکھ رکھے تھے۔ وہ اپنی یادداشتوں کی سرسری ورقدانی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی اس سے اپنے کمرے میں دوسروں کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے پیچھے تجربہ کار اور بہادر ینیچری کھڑے ہوئے تھے اور ان سب کے چہروں پر سوالات تھے۔ استاد ارسلان نے اپنی یادداشت کی کتاب صندوق میں رکھ دی اور آنے والوں کو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ ایک خراٹ سردار نے پوچھا، استاد ارسلان خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ آپ کی وزارت کو کیا ہوا؟ کسی دوسرے نے طنز کیا، صاحبان ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی چغل خور بھی موجود ہو، مگر میں بات صاف کروں گا، شاہوں کے نزدیک روائے وزارت اور پردہ بکارت بالکل غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ الحذر، صحبت سلطان سے 100 بار الحذر۔ استاد ارسلان نے مایوسی سے کہا، تم میں میری اس بات کے گواہ بھی موجود ہوں گے کہ میں نے یہ منصب بے وزارت بخوشی قبول نہیں کیا تھا۔ ایک نے ہنس کر جواب دیا، استاد ارسلان اس میں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، آپ کے پاؤں کے دونوں تلوے شاید اب بھی گواہی دیں گے، ان میں ضربات کے نشان تو اب بھی موجود ہوں گے۔ وہ سب بڑی دیر تک استاد ارسلان سے اس طرح کی باتیں کرتے رہے گویا رسم تعزیت ادا کر رہے ہوں۔ استاد ارسلان کئی دن تک بہت پریشان رہا۔ سلطان نے پھر اس کی خبر ہی نہ لی۔ 5ویں دن ینیچری کے چند عمر رسیدہ افراد استاد ارسلان سے ملے اور سرگوشی اس کو بتایا کہ ہم میں بہتوں نے فیصلہ کر لیا کہ سلطان کے جابرانہ طرز عمل کے خلاف ایک عملی احتجاجی قدم اٹھایا جائے۔ استاد ارسلان نے پوچھا، بھلا وہ کس طرح؟ اس شخص نے جواب دیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ رات کو شعلوں کی روشنی میں چنار کے گھنیرے درخت کے نیچے مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں، اس میں آپ کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے۔ استاد ارسلان نے کہا، بھائی جیسا کہ تم سب جانتے ہو میں سلطان کا معتوب اور مغضوب ہوں، میں اپنی زندگی کے دن گن گن کر گزار رہا ہوں، آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے اس سے مجھے مطلع کر دیں، میں اس کا پابند رہوں گا۔ خراٹ ینیچری نے کہا، نہیں جی اس سے کم نہیں چلے گا استاد ارسلان، اس میں آپ کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ استاد ارسلان نے پوچھا، اور یہ ہے کب؟ جواب دیا گیا، پرسوں رات۔ استاد ارسلان نے کسی تامل سے کہا، اچھا میں شامل ہو جاؤں گا۔ موجودہ ینیچری کے افراد کے چہروں پر خوشی کی لہر سے دوڑ گئی۔ اب ان میں اتنی جرات آ چکی تھی کہ وہ کھلم کھلا سلطان کی مذمت کرنے لگے۔ وہ صاف صاف کہہ رہے تھے، جنگیں تو فوجیں جیتتی ہیں اور ملک تو سپاہی فتح کرتے ہیں، مگر نام سلطان کا ہو جاتا ہے، یہ کیسی اندھیر نگری ہے۔ خراٹ فوجی نے اکڑ کر کہا، اب حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے، ہم سب سلطان کو عین میدان جنگ میں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور بآواز بلند یہ کہتے جائیں گے کہ ملک سلطان فتح کیا کرتے ہیں، ہمارا یہاں کیا کام۔ استاد ارسلان ان کی باتوں سے بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ یہ ساری خبریں سلطان تک ضرور پہنچ جائیں گی۔ اس نے ینیچریوں کو سمجھایا، دوستو ایسی باتیں قبل از وقت مت کرو جن پر بعد میں عمل تک نہ کر سکو۔ ایک نے غصے میں کہا، تھڑدلے اور متذبذب لوگوں سے خدا بچائے، اگر استاد ارسلان ڈرتے ہیں تو ان کا ہم سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ استاد ارسلان نے بمشکل تمام ینیچریوں کو اپنے کمروں سے نکالا۔ کئی دن بعد رات کو اس کے دروازے پر انسانوں کی بھن بھناہٹ سی محسوس ہوئی۔ استاد ارسلان نے باہر نکل کر ان انسانوں کو دیکھا۔ یہ ینیچری کے تجربہ کار اور بااثر لوگ تھے اور استاد ارسلان کو اس مخصوص جلسے میں لے جانا چاہتے تھے جو چنار کے نیچے منعقد ہوا تھا۔ ینیچریوں کی خدمت گار اپنے ہاتھوں میں مشلیں لیے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک عمر رسیدہ ینیچری آگے بڑھا اور ارسلان سے کہا، جناب لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ استاد ارسلان نے ذرا سا تامل اختیار کیا، اس کے بعد ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے دیکھا ینیچری نے جگہ جگہ دیگیں الٹ دی تھیں، جس بات کی علامت تھی کہ ینیچری باغی ہو چکے ہیں اور اب وہ سلطان کا حکم نہیں مانیں گے۔ بوڑھے چنار کے نیچے ینیچری کے لوگ جمع تھے اور مشلوں کی روشنی میں ان کی بے چینی اور اضطراری کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ استاد ارسلان ان میں داخل ہوا تو اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی اور کسی تمہید کے بغیر سلطان کے خلاف باتیں ہونے لگی۔
وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ کئی سال آرام کرنا چاہتے ہیں اور کسی نئی مہم پر ہرگز نہ جائیں گے۔ استاد ارسلان نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں پہلے سلطان سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب اسے مسترد کیا جاتا تو دیگے الٹ کر بغاوت کا اعلان کر دیا جاتا؟ خرناٹ فوجی نے جواب دیا، کیا ہم سلطان کی سخت گیری سے واقف نہیں ہیں؟ وہ اپنی بات منوانا تو جانتا ہے، کسی کی ماننا جانتا ہی نہیں۔ کسی دوسرے نے کہا، سلطان مطالبہ پیش کرنے والے کو فوراً ہی قتل کرا دیتا۔ کسی اور نے کہا، کیا آزمائی کو آزمانا جہالت میں داخل نہیں ہے؟ استاد ارسلان نے ان سب کے جواب میں کہا، میں ایک بار بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تم لوگ انتہا پسندی سے کام نہ لو۔ تمہارا ہر مطالبہ میں خود سلطان کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اگر میں مارا جاؤں تو تمہیں اختیار ہوگا، جو چاہو کرو۔ استاد ارسلان کی پیشکش نے سبھی کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ کسی نے سب کو مشورہ دیا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں استاد ارسلان کی بات مان لینا چاہیے، اور اب یہ سوچ لو کہ ہمارے مطالبات کیا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہر کوئی نہ کچھ کہنے لگا، اور کسی مصروف ترین بازار کی طرح بے معنی آوازوں سے چنار کے آس پاس کی فضا گونج اٹھی۔ آخر کچھ دیر بعد استاد ارسلان کی خدمت میں چند مطالبات رکھ دیے گئے۔ 2 سال تک مہم جوئی سے پرہیز، انعام و اکرام میں اضافہ، سلطان اپنی زیادتیوں پر شرمندگی اور معذرت کا اظہار کرے، جو ینیچری کسی بھی وجہ سے گرفتار ہیں انہیں رہا کر دیا جائے۔ استاد ارسلان نے یقین دلایا، کل تک یہ مطالبات سلطان کے گوش گزار کر دیے جائیں گے، اس کے نتیجے میں تمہیں مطلع کر دیا جائے گا۔ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو تمہیں اختیار ہوگا، جو چاہو کرو۔ ہجوم کا سارا جوش و خروش بہت جلد ختم ہو گیا۔ ہجوم نے استاد ارسلان کی حمایت میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ رات گئے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ذکریہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارسلان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، ذکریہ، کیا تو اس وقت میرے سامنے سچ میں موجود ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ذکریہ نے جواب دیا، استاد محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ہوش میں ہیں، مجھے اپنے روبرو کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ استاد نے حیرت سے سوال کیا، لیکن تو اس وقت میرے پاس آ کے کس طرح گیا؟ تو سلطان کا قیدی تھا۔ ذکریہ نے جواب دیا، ہاں میں واقعی سلطان کا قیدی تھا، مگر سلطان نے معلوم نہیں کیوں مجھے رہا کر دیا اور یہ حکم دیا کہ میں آپ کے ساتھ شام کے سرحد میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ نے مصر کے مملوک فرمانروا کو اپنا حلیف بنا لیا ہے۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، لیکن وہاں تو سنان پاشا پہلے ہی موجود ہیں۔ ذکریہ نے کہا، آپ سلطان سے ملاقات فرما لیں، وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ استاد ارسلان کھٹکا، کیونکہ اس نے باغی اور سرکش ینیچری مجلس میں شامل ہو کر سنگین غلطی کی تھی۔ اس نے ذکریہ سے رازداری سے پوچھا، جب سلطان نے تجھے میرے پاس روانہ کیا تو اس کی مزاجی کیفیت کیسی تھی؟ ذکریہ نے جواب دیا، وہ بہت ناراض تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں مصر کے مسلمان فرمانروا سے الجھنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ مجھے جنگ و جدل کی دعوت دے گا تو میں جارحانہ پیش قدمی کے لیے تیار ہوں۔ استاد ارسلان نے بے چینی سے پوچھا، ہماری بابت بھی سلطان نے کچھ کہا؟ ذکریہ نے جواب دیا، ہاں، وہ کہتا تھا کہ اگر کسی باغ کے چند درختوں کو کیڑے لگ جائیں تو انہیں جلد از جلد اکھاڑ پھینکنا چاہیے تاکہ ان کی بیماری سے دوسرے درخت محفوظ رہیں۔ استاد ارسلان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آہستہ سے پوچھا، کیا سلطان تیرے ساتھ مجھے بھی شام کی حدود میں بھیجنا چاہتا ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، ہاں، سلطان نے تو یہی کہا ہے۔ استاد ارسلان ذکریہ پر برس پڑا، ذکریہ، اگر ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور سلطان نے مجھے قتل کروا دیا تو اس خون ناحق کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ کبھی میں بھی جوان ہوا کرتا تھا، لیکن میں نے جنون یا وحشت کا کبھی کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے تیری طرفداری کر کے اپنی زندگی کی بدترین غلطی کی ہے۔ کیا تو جانتے کہ سلطان نے باغ کے کرنگ خوردہ درختوں کی مثال دے کر کیا بات کہی ہے؟ ذکریہ نے نفی میں گردن ہلا کر جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ استاد ارسلان نے کہا، باغ سے سلطان کی مراد اپنی فوج اور ینیچری، اور کرم خوردہ درختوں کا مطلب ہے سرکش اور باغی عناصر۔ شاید وہ مجھے بھی باغی ہی سمجھتا ہے۔ ذکریہ نے کہا، استاد محترم، میں تو تقدیر کا قائل ہوں، اگر ہمارا قتل سلطان کے حکم پر منحصر ہے تو یہ ضرور ہوگا، ورنہ ہم زندہ رہیں گے اور سلطان کی سنگ دلی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ استاد ارسلان کی پوری رات خوف و تشویش میں گزر گئی۔ اس نے رات کو کئی بار اٹھ کر تاروں والے اٹے آسمان کو دیکھا، روشن، مدھم، ٹمٹماتے، کرنیں بکھیرتے سفید، زردی مائل، نیلے اور سرخ تاروں کو وہ حسرت بھری نظروں سے یوں ہی دیکھتا رہا، گویا وہ انہیں آخری بار دیکھ رہا تھا اور انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اس نے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ اس نے 24 صندوق کو کھولا اور اپنی یادداشتوں کی کتاب پڑھنے لگا اور آخر خالی جگہ پر لکھ دیا، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، میں جو قطرہ ہوں عنقریب عدم کے سمندر میں گم ہو جاؤں گا۔ صبح تک وہ مرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ذکریہ کو ساتھ لے دوسرے سین کی طرف چل پڑا۔ باغی ینیچری کے سرکردہ لوگوں نے اس کے چہرے کی طمانینت اور استقلال سے اس کی بہادری کا اندازہ لگا لیا اور دل و جان سے اس کی ہمت اور عظمت کے قائل ہو گئے۔ دوسرے سین میں داخل ہوتے استاد ارسلان ذکریہ کو حراست میں لے لیا گیا اور دونوں کو قیدیوں کی طرح سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سلطان کی مزاجی کیفیت اعتدال پر نہیں تھی۔ اس نے ان دونوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور کہنے لگا، کیا ایک اچھی بات ہے کہ میں اپنے ہی بھائیوں کو نیست و نابود کر دوں۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں مغرب کے مسیحی ملکوں کو مسخر کروں
मगर मेरे अपने भाई मुझे खामखा अपनी तरफ रुजू कर रहे हैं। उस्ताद अरसलान ने डरते डरते पूछा, सुल्तान मुअज्जम मेरी बाबत क्या फरमाते हैं? सुल्तान ने तंजन कहा, मुल्क फौजें फतह करती हैं, जंगे सिपाही जीतते हैं, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं इस गलतफहमी को बहुत जल्द दूर कर देना चाहता हूँ। फिर अचानक पूछा, देगे उलटने वालों के नाम बता दो, और वो कौन लोग हैं जो मुतालबों का सौदा लिए फिरते हैं? उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, हुजूर वाला, मैंने बड़ी कोशिश की कि अपनी हदूद में रहें, लेकिन जब शामतें किसी का मुकद्दर बन जाती हों तो नसीहतें बेकार हो जाती हैं। सुल्तान ने बेनियाजी से कहा, अब तो इनमें वापस नहीं जाएगा। मुझे सनान पाशा ने लिखा है कि शाह सफ़ी मिस्र के मुल्क सुल्तान से दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है। अब तो ज़िक्रिया के साथ हलब रवाना हो जाएगा। फिर अपनी जेब से कागज़ निकालकर उस्ताद अरसलान की तरफ बढ़ाते पूछा, देख क्या ये नाम दुरुस्त हैं? इनमें तेरा नाम भी शामिल है, मगर किसी और तरह से। उस्ताद अरसलान ने फहरिस्त के एक एक नाम पर चौंक रहा था। ये उन लोगों की फहरिस्त थी जो सरकश थे। ये बड़ी मुकम्मल और जामे फहरिस्त थी। उस्ताद अरसलान को हैरत थी कि फहरिस्त सुल्तान तक किस तरह पहुंच गई। इसमें उस्ताद अरसलान का अपना नाम भी मौजूद था, लेकिन इसके साथ ही भी लिखा हुआ था कि उस्ताद अरसलान बगावत के खिलाफ है। इसलिए वो पुरजोश अरकान को रोकने की कोशिश करता रहा और बिलाखिर इसने वादा किया कि वो इनके मुतालबों को लेकर सुल्तान से मुलाकात करेगा और मनवाने की कोशिश करेगा। सुल्तान ने पूछा, तस्दीक करके इस फहरिस्त के नाम दुरुस्त हैं या इनमें अब भी कुछ नाम शामिल किए जा सकते हैं? उस्ताद अरसलान ने डरे सहमे लहजे में तस्दीक की, सुल्तान मुअज्जम ये सारे ही नाम दुरुस्त हैं। सुल्तान ने कहा, मैंने इसमें तेरा नाम भी तलाश किया था, मगर तू बहुत चालाक है। उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, ज़िंदगी किसको अजीज़ नहीं होती, मैं तो हुजूर वाला का नमक खार हूँ। सुल्तान बेचैनी से टहलता रहा। इसका कर्ब किसी खतरनाक अक़दाम की निशानदेही कर रहा था। कुछ देर बाद वो अचानक रुक गया और तालियां बजाकर गुलाम को हुक्म दिया, कलम दवात और कागज़ लाया जाए। हुक्म की इसी वक्त तामील हुई। सुल्तान ने चीज़ें उस्ताद अरसलान के हवाले कर दी। हुक्म दिया, इस फहरिस्त में जितने भी सरकशों के नाम हैं तो इन सब के नाम एक मकतूब जारी कर। इन्हें खुशखबरी सुना दे कि सुल्तान ने ज़रा सी तरमीम के साथ इनके मुतालबात मान लिए हैं, लेकिन जहाँ तक इनाम इकराम का ताल्लुक है, इससे जुमला यानी चरी को नहीं नवाजा जा सकता। ये चंद सरकर्दा बराबरदार सरदारों को ही दिया जा सकता है। चुनांचे इस फहरिस्त में जितने अफराद भी शामिल हैं, इन्हें इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। वो आए और अपना इनाम इकराम लेकर वापस चले जाएँ। साथ ही इन्हें यह भी लिख दे कि इस सुल्तानी नवाजिश का दूसरों को इल्म होना चाहिए। उस्ताद अरसलान की खुशी की इंतहा न रही। इसको एजाज़ हासिल हो रहा था कि इसने अपने भाइयों के मुतालिबा सुल्तान से मनवा लिए थे। इसने सिवैनी चरी के बागी और सरफिर अफराद के नाम एक ख़त लिख दिया और इनाम इकराम के लिए बुलाया। दूसरे दिन एक घड़ी दिन चढ़े फहरिस्त के जुमला यानी चरी सरदार इनाम इकराम की तोक़ो में दूसरे सेन में दाखिल हो गए। दूसरे सेन के मुहाफिज और दरबानों ने वहाँ के दस्तूर के मुताबिक इनके हथियार रखवा लिए, उन्हें सुल्तान की बारगाह में रवाना कर दिया। इस वक्त सुल्तान गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था। सुल्तान ने उस्ताद अरसलान को अपने कमरे में ही छुपा दिया था। ज़िक्रिया भी इसके पास ही मौजूद था। सुल्तानी खिदमतगार ने ऐलान किया, यानीचरी के मोअज़्ज़ज़ सरदार हाजिर हों और सुल्तानी नवाज़िशात के तलबगार हैं। सुल्तान एकदम इनकी तरफ मुड़ गया और सरकर यानीचरी के सरदारों से पूछा, जंगे कौन जीता है? खर्राट यानीचरी दलेरी से जवाब दिया, फौजें। सुल्तान ने फिर सवाल किया, और मुल्क कौन फतह करता है? इस शख्स ने जवाब दिया, सिपाही। सुल्तान ने गुस्से में कहा, और सुल्तान क्या करता है? इसी शख्स ने जवाब दिया, अहकामात नाफिज करता है, इनाम इकराम देता है। सुल्तान ने दूसरे सरदारों से पूछा, तुम सब गवाही दो कि ये सच्चा है झूठा? इसमें से चंद ने जवाब दिया, सच्चा है, लेकिन चालाक और मौका शनास बोले, मुल्क सुल्तान मुअज़्ज़म फतह फरमाते हैं और जंगे हुजूर वाला जीतते हैं। इसके साथ ही नवाजिशात तो अनायात भी हुजूर ही सादर फरमाते हैं। सुल्तान चीखता हुआ खड़ा हो गया, शरीरो मगरूरो, तुम सब हम ख्याल हो, तुम सब ही हम अकीदा हो। तुम्हारे नुमाइंदे ने बस एक बात सही कही है, वो ये कि मैं अहकामात नाफिज करता हूँ और मैंने तुम्हारी किस्मतों का फैसला तुम्हारे आने से पहले ही कर दिया था। इसके बाद सुल्तान ने ताली बजाई। ताली की आवाज़ के साथ ही बरहना शमशीर बरदारों की एक मुख्तसर सी जिम्मे नमूदार हुई और सुल्तान के अबरुओं की हल्की सी जुम्बश है यानी सरदारों के सर कलम कर दिए गए। अब सुल्तान ने उस्ताद अरसलान और नौकर को तलब किया। सरबरीदा लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो लोग हैं जो जंगे जीता करते थे और मुल्क फतह किया करते थे, मगर अहकामात नाफिज करना नहीं जानते थे। चुनांचे जो हुक्म देना जानता है, इसने हुक्म दिया और इनके सर कलम कर दिए। फिर एक अदा ख़ास और बेअंदाज़े बेनियाजी से कहा, हालांकि ये कह सकते थे कि हम जंगे जीतते हैं, हम मुल्क फतह करते हैं, मगर सुल्तान के हुक्म से, सुल्तान की तदाबीर और कुव्वत इरादी से। उस्ताद अरसलान और ज़िक्रिया की थरथरी छूटी हुई थी। सुल्तान ने इनकी ढारस बंधाई, बोला, मैं जिन्हें वफादार और जानिसार समझता हूँ, इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी समझता हूँ। मेरे वफादारों को मुझसे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उस्ताद अरसलान और ज़िक्रिया दुआएं मांग रहे थे कि सुल्तान इन्हें जाने की इजाज़त दे। सुल्तान ने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी, मगर इस हुक्म के साथ, तुम दोनों कल ही हलब रवाना हो जाओ। ताजरों के रूप में यह सयाह बनकर, आखिर इब्ने बतौता और मोहम्मद इब्ने जुबैर भी सयाह ही थे। तुम दोनों सयाह बनोगे तो तुम्हें हर जगह पहुँचने में आसानी होगी। मुझे मालूम हुआ कि शाह सफ़ी मिस्र के ममलूक फरमारवा से साजबाज करके
میرے خلاف جنگ و جدل پر اکسا رہا ہے۔ شاید ان دنوں وہ حلب میں مقیم ہے اور میرے خلاف جنگی تیاریوں میں مشغول ہے۔ تم دونوں اس سے ملو، اس سے سمجھاؤ کہ سلطان سلیم اور سلطان مصر میں عقائد کا بھی اختلاف نہیں، پھر یہ جنگ کیوں ہو؟ اور اگر وہ نہ مانے تو حلب کے پاس ہی موجود سنان پاشا کو اس کے ارادوں سے مطلع کر دو، میں مملوک سلطان کا علاج کر دوں گا۔ استاد ارسلان نے سر تسلیم خم کیا اور زکریا کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ سلطان باغی یعنی چری سرداروں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی تشہیر کر دی گئی اور ان کے سر یعنی چری میں تحفتاً بھیج دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان حکم دیا کہ وہ سب کوچ کی تیاری کریں، انہیں فوراً ہی دیار بکر کی طرف کوچ کر دینا ہے۔ اس حکم کی تعمیل بڑی صورت سے ہوئی اور ہر شخص کوچ کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔